مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پاک پروردگار کی جو گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیانی مدت کے لیے نور چمکتا رہتا ہے، یعنی اس جمعے اور اگلے جمعے کے درمیان اس کے لیے ایک نور چمکتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کے اتنے قرب میں ہوتا ہے کہ جہاں دن رات رحمتیں انوارات برستے ہیں اور وہ انوارات اس کے دل میں منتقل ہوتے ہیں۔ میں پوری امت مسلمہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کو ضرور سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کریں، اور یہ حفاظت ہے، ایک پورے ہفتہ کی حفاظت ہے، انسان ایک مضبوط کلا میں آ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ ویسے بھی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی عادت ہونی چاہیے، روزمرہ قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور تلاوت کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بات ہو رہی ہے، اور جس نے دل اللہ کے حوالے کر دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ قرآن میں واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ جب کہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لے کے آئے، الا من اتی اللہ قلب سلیم، کہ وہ قلب سلیم لے کے آئے، اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو وہ قلب سلیم کے ساتھ آئے، اور ایسا قلب جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہو، جس پہ اللہ نے سلامتی نازل کر دی ہو، جسے اللہ نے مطمئن کر دیا ہو، جس میں اللہ نے تقوی کو بھر دیا ہو، جس کے اندر اللہ نے گناہوں کو ختم کر دیا ہو، اللہ کے انوارات جس دل کے اندر آ جائیں، اس کو کہتے ہیں الا من آتا اللہ بقلب سلیم،
ایسا دل لے کے اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے محبت الہی کے حوالہ سے برے دل اور اچھے دل کی اقسام بیان کی تھیں، اور انسان جب توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور معافی مانگ لیتا ہے، اپنے گناہوں پہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اس کے دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے، دل کی ظلمت دور ہو جاتی ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، دل کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے پاک پروردگار کے سامنے، اللہ عز و جل کے سامنے، اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے، اپنے رب کے سامنے، اپنے پروردگار کے سامنے، اپنے الہ کے سامنے، اپنے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دل کو دھو دیتے ہیں، اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی گئی، اپنے دل دھو لیا کرو، تو اللہ کے نبی نے عرض کیا، یا اللہ پانی تو وہاں پہنچ نہیں سکتا، دل ایک جسم میں بند ہے، اس کو کیسے دھویا جائے؟ تو ارشاد ربانی ہوا، یہ دل پانی سے نہیں، یہ تو میرے سامنے رونے سے دھلا کرتا ہے۔ جو آنسو بہاتا ہے، جب اس کے آنسو گرتے ہیں تو دل کا دھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر تو میرے حضور عاجزی اور زاری کرے گا، آہیں بھرے گا، آہو بکا کرے گا، روئے گا، تو ان آنسو کے گرنے سے تیرے دل کو صاف کر دیا جائے گا۔ دل اس سے دھلتا ہے، یعنی آنسوؤں کے ساتھ دھلتا ہے۔ اگر تو دل کے آئینہ کو صاف کر لے، یعنی شبہات و شہوات اور بدعات و شرک سے دل کو پاک کر لے، تو اسی دل میں دوست کا جمائل آئینہ کی طرح اس طرح دیکھے گا کہ جیسے اپنے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھتا ہے۔ تو ایسی مثال ہو جائے گا کہ محبوب با جمال تو میرے دل میں ہی ہوگا، یعنی تو اپنے محبوب کو اپنے دل میں پائے گا، اور تو اس محبوب کی گرفت میں آ جائے گا، اور تو ہر وقت اس کے انوارات کے اندر کھویا رہے گا، جب تو نے اپنے دل کو صاف اور ستھرا کر لیا۔ اور یاد رکھیں، یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اماج گاہ ہے۔ میرا رب زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا، لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ اور اللہ کی محبت میں انسان جب روتا ہے تو پھر اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدل دیتا ہے۔ یوں تو یہ گوشت ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے۔ عالم امر میں لطیفہ قلب کی بات پہ بحث چل رہی ہے ہماری۔ گوشت ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن یہ بہت عجب چیز ہے، یہ بہت کمال کی چیز ہے۔ اس میں اللہ نے بہت کمالات لکھے ہیں۔ اس ٹاپک میں جو ہم آگے جائیں گے تو قلب کی خصوصیات، اس کی فضیلتیں اور اس کے کارناموں کے متعلق میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو دل جو ہے انسان کو پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے اگر اسی دل کو ہم بنائیں۔ لیکن یاد رکھیے، دل کے بگڑنے کی بنیادی 9 نشانیاں، 9 چیزیں ہیں، ان کو بھولنا نہیں ہے، جس سے دل بگڑ جاتا ہے، جس سے دل نکارا ہو جاتا ہے، جس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس سے دل نافرمان ہو جاتا ہے، جس سے دل دنیا کے گناہ کرتا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہوتا، گناہ کر کے بھی اسے ندامت نہیں ہوتی، گناہ کر کے بھی وہ روتا نہیں ہے، گناہ کر کے بھی آنسو نہیں بہاتا، گناہ کر کے بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ گری و زاری نہیں کرتا۔ تو یہ 9 بنیادی نشانیاں ہیں دل کے بگڑنے کی۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، توبہ کی امید پر گناہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اللہ رحمان رحیم ہے، میں گناہ کرتا ہوں، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ پہلی چیز جس بندے میں یہ چیز آ جائے، توبہ کی امید پر گناہ کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو بے بہارا کر دیا ہے، کوئی لگام اس نے نہیں رکھی۔ نمبر 2، علم سیکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، نعت خوان ہے، مقتدی ہے، امام ہے، علم سیکھتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ نمبر 3، اس کا اخلاص ٹھیک نہیں ہے، نیت اس کی ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت کے اندر فتور ہے۔ نمبر 4، رزق کھاتا ہے اللہ کا، ہر قسم کا رزق کھا رہا ہے لیکن شکر ادا نہیں کرتا۔ نمبر 5، مردوں کو دفن کرتا ہے، روز جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے لیکن عبرت نہیں پکڑتا۔
نمبر 6، جوانی میں زنا، لواطت اور گناہ کی طرف دوڑتا ہے، گناہ کو تلاش کرتا ہے، زنا کی تلاش کے اندر جو ہے اپنے قدموں کو چلاتا ہے۔ نمبر 7، مال ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے اور ناجائز جگہ پر خرچ کرتا ہے۔ نمبر 8، اپنے وقت کو قیمتی نہیں بناتا، اپنا وقت ضائع کرتا ہے اور دائیں بائیں بھاگتا ہے۔ نمبر 9، وہ نیکوں کی مجلس سے بھاگتا ہے، اس کے اندر اس کا دل نہیں لگتا۔ یہ 9 چیزیں انسان کے دل کو کے اندر بیکاری پیدا کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیے، دل روشن کرنا ہو تو غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، غیر ضروری باتوں سے بچنا پڑے گا۔ سیدنا حضرت امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں، حقیقی تقویٰ کیا ہے، حقیقی پرہیزگاری کیا ہے، حقیقی نیکی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر نیکیوں کو، اپنی نیکیوں کو ایک تھال پر رکھ کر انسان چل سکتا تو پھر تم اپنی نیکیاں اپنے تھال میں رکھو اور ایک تھال میں اپنی بدیاں رکھ کے بازار جاؤ تو تمہیں شرم محسوس ہوگی۔ یہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے کہ لوگوں کے اوپر ہماری برائیاں ظاہر نہیں ہوتی۔ تو دنیا کے اندر ہم اتنے محو ہیں، غم دنیا دل کو تاریک اور غم عقبہ دل کو روشن کر دیتی ہے۔ عقبہ کا غم رہنا، آخرت کا غم رہنا، قبر کا غم رکھنا، قبر کا خوف رکھنا، موت کا ڈر رکھنا، جنازے کا اٹھنا، کبھی یہ خیال پیدا کریں کہ میں مر گیا ہوں اور مجھے غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اب قبر میں دفن کر دیا گیا ہے اور مٹی ڈالی جا رہی ہے، یہ خیال پیدا کر کے رونا اور گڑ گڑانا، اللہ کے حضور جو ہے آنسو بہانا کہ مالک یہ وقت میرے اوپر آنے والا ہے، یہ ہے ڈر عقبہ کا۔ جس کے اندر یہ ڈر پیدا ہو گیا اس کا دل منور ہو جائے گا، جس کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہے کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ یہ دل ہے، اس دل کو بنانا پڑے گا۔ میں نے ایک حدیث مبارک پڑھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ کے ارشاد کے حوالے سے آپ نے دل کو 4 اقسام میں تقسیم کیا ہے، 4 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا قلب اجرد ہے۔ کیا ہے؟ قلب اجرد، یعنی ایسا دل جو صاف اور شفاف ہو۔ فرمایا اس کی مثال روشن چراغ جیسی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو، بلکہ اس کی مثال اس روشن چراغ جیسی ہے کہ وہ چراغ جلتا ہے تو راہ گیروں کو راستہ ملتا ہے۔ اس دل کو کہتے ہیں قلب اجرد، صاف و شفاف دل۔ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا قلب اغلف، میرے آقا نے فرمایا پہلا قلب اجرد، دوسرا قلب اغلف، الف غین لام فا، جو غلاف میں بند کر دیا جاتا ہے، لپیٹ دیا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے قلب اغلف کا، اور پھر اوپر سے دھاگا کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اسے پکا بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک یہ دل ہے، اور تیسرا ہے قلب منکوس، یعنی اوندا ہے، اس کے سر نیچے اور پیندہ اوپر ہے۔ اور چوتھا ہے قلب مصفا، یعنی 2 پہلوؤں والا دل۔ یہ 4 دل، قلب اجرد، قلب اغلف، قلب منکوس، قلب مصفا، 4 قلب کی اقسام حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اور اس کے اوپر تھوڑی سی میں آپ کو مزید واضح اس میں کر دیتا ہوں، اس کی تشریح بیان کرتا ہوں۔ قلب اجرد پہلی قسم ہے، یہ دل مومن کا ہے،
جس میں نور ایمان بالکل صاف اور واضح ہوتا ہے، اس میں کوئی خرابی یا کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی، یہ مومن کا دل ہے، قلب اجرد، یہ نیک و صالح کا دل ہے، یہ تقوی والے کا دل ہے۔ اور نمبر 2 ہے قلب اغلف، غلاف میں بند دل، یہ کافر کا ہے، یہ مشرک کا ہے، اس بندے کا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے رسول کا نافرمان ہے، اسے قلب اغلف کہا گیا ہے، غلاف میں بند دل۔ اور نمبر 3 ہے قلب منکوس، قلب منکوس ہے منافق کا دل، جو صفوں میں آئے منافقت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بھی ظاہری ایمان لے کے لوگ آئے، ان کو منافق قرار دیا گیا۔ جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے، کافروں سے بھی نیچے، وہاں پہ منافقین جائیں گے، جو اسلام کو نقصان دیتے ہیں، قرآن کو نقصان دیتے ہیں، صاحب قرآن کو نقصان دیتے ہیں، کہ اسلام کے لبادہ میں ایمان زبان پہ لا کے ظاہری اسلام کو قبول کرتے ہیں لیکن نفاق کرتے ہیں، اس کو قلب منکوس کہا گیا ہے۔ جس نے ایمان کو پہچان لیا مگر قبول نہیں کیا، وہ میں اپنے بچاؤ کی خاطر فریب کاریاں کرتا رہا، ایمان والوں کے پاس آتا ہے، ایک کو کہتا ہے میں بھی آپ کا، دوسرے کو کہتا ہے میں بھی آپ کا، تیسرے کو کہتا ہے میں بھی آپ کا، قدم اس کے جنتے نہیں ہیں، وہ ہر چوکٹ کے اوپر جاتا ہے لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہ جو ہے بالکل الگ تھلگ ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ایمان والی نہیں پائی جاتی، اور کوئی اس کے اندر جو ہے ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ تو چوتھا جو چیز ہے وہ قلب مصفہ ہے، یعنی اوندا ہوا دل ہے، اس کا سر نیچے ہے اور پیندہ جو اس کا نچلا حصہ وہ اوپر ہے، 2 پہلوؤں والا دل ہے، اور اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان 4 دلوں میں سے اگر کسی دل کی اصل ہے، کسی دل کی پہچان ہے اور کسی دل کے اندر خوبی ہے، وہ قلب اجرد ہے، جو مومن کا دل ہے، جس میں ایمان بھرا ہوا ہے، جسے شک و شبہ نہیں ہے، جسے اللہ پر یقین کامل ہے، جسے اللہ کی توحید پر یقین کامل ہے اور اللہ کا ذکر یقین کامل کے ساتھ کرتا ہے، یہ قلب اجرد ہے۔ تو اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے، دل پر 6 قسم کی حالتیں وارد ہوتی ہیں ایک ٹائم کے اندر، ایک ٹائم میں دل پر 6 قسم کی چیزیں وارد ہوتی ہیں، ان کو غور سے سنیں۔ نمبر 1 دل میں حیاتی ہوتی ہے، نمبر 2 دل میں موت آتی ہے، نمبر 3 دل کو صحت ملتی ہے، نمبر 4 دل کو بیماری ملتی ہے، نمبر 5 دل کو بیداری وہ ملتی ہے یعنی جاگتا ہے، اور نمبر 6 دل پر نیند طاری ہوتی ہے۔ یہ 7 قسمیں ہیں جو دل کے اوپر وارد ہوتی ہیں۔ ہم نے تو اسے ایک عام چیز سمجھا ہوا ہے، 6 کیفیتوں کے اندر دل گزرتا ہے، ہر انسان ان 6 کیفیتوں کے اندر گزرتا ہے اور اس کے اندر اس کی زندگی بسر ہوتی ہے، اور اس طرح وہ اپنی زندگی کا دار و مدار چلاتا ہے۔ اور قلب کی حیات ہدایت کے مرہون منت ہے، یعنی اگر دل قلب کی حیات ہے تو وہ ہدایت کے مرہون منت ہے۔ اگر ہدایت نصیب ہو گئی تو سمجھ لیں کہ دل زندہ ہو گیا۔ اگر اسے ہدایت مل گئی، اسے تقوی مل گیا، اسے جستجو مل گئی، اسے طرز زندگی مل گیا، تو پھر سمجھ لیں دل زندہ ہے۔ اور قلب کی موت گمراہی سے واقع ہوتی ہے، اور کسی قسم کی گمراہی دل میں پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ دل مردہ ہو گیا ہے، دل پہ موت طاری ہو گئی ہے۔ اور نمبر 3 ہے قلب کی صحت۔ قلب کی صحت طہارت اور صفائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ طہارت کا حصول ایمان اور توحید کی بدولت ہے، ایمان کے بغیر طہارت نصیب نہیں ہو سکتی۔ قلب سلیم وہی ہوگا جس میں پاکیزگی اور نور ایمان ہوگا۔ دل کی طہارت نمبر 1، اس کو ایمان اس کے پاس ہونا چاہیے،
کلمہ پڑھتا ہو، ایمان ہونا چاہیے، پھر اس کی طہارت کے لیے برے لوگوں سے بچے، بری مجلس سے بچے، گناہ والی زندگیوں سے بچے، تو اس کے دل کو طہارت ملے گی۔ اس طرح وہ قلب سلیم لے کے اللہ کی بارگاہ کے اندر جائے گا۔ اس کے برخلاف اس کا دل بیمار ہوگا، اگر اس کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں تو پھر وہ بیمار دل ہے، اور بیمار گندے تعلقات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، برے لوگوں کی وجہ سے، برے تعلقات کی وجہ سے، بری سوچوں کی وجہ سے، خیالوں کے اندر گناہ کرتا رہتا ہے، خیالوں کے اندر بدنگاہی کرتا رہتا ہے، خیالوں کے اندر زنا و بدکاری کی طرف جاتا ہے، انہی خیالوں کی وجہ سے برے خواب آتے ہیں، انہی برے خیالات سے برے خواب، اور برے خوابوں سے اس کا جسم ناپاک ہوتا ہے، پھر اس کا قلب کیسے پاک و پاکیزہ ہوگا؟ قلب کو پاک و پاکیزہ رکھنے کے لیے سوچیں اچھی رکھنی پڑے گی، خیال کے اندر ہی، تصور کے اندر ہی آپ اپنے بستر پہ ہوں تو یہی تصور کریں کہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں تو ذکر کے اندر ہوں، میں تو بیت اللہ شریف کے اندر ہوں، تو میں تو مدینہ پاک کے اندر ہوں، میں تو نیکوں کی مجلس کے اندر ہوں۔ اگر آپ کو کسی عالم دین کی، اللہ کے نیک بندے کی مجلس ملی، آپ اپنے گھر میں صرف تصور اور خیال رکھیں، آپ کے دل کو طہارت مل جائے گی۔ اچھی مجلس کا خیال بھی دل کو پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے، برے خیال دل کو فاسد کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، اور اچھے خیالات دل کو خوشبوؤں سے معطر کر دیتے ہیں۔ تو پھر برے دوستوں کی مجلس جو ہے یہ دل کو بالکل بیماری کی طرف لے جائے گی، اچھے دوستوں کی مجلس جو ہے آپ کے دل کو طہارت دے گی۔ اور دل کی بیداری کیا ہے؟ دل کی بیداری ہے ذکر اللہ۔ اگر انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو سمجھ لو کہ اس کے دل پر نیند طاری ہے۔ اگر وہ زبان سے ذکر کر رہا ہے، جسم سے اطاعت گزار ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا دل ذاکر ہے، وہ بیدار ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 6 اقسام آپ کے سامنے رکھی۔ ہمیں کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو جائے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جا کے علاج کرتے ہیں، لیکن دل کی بیماری کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ دل کی بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں، دل کی بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں، ریاکاری، تکبر، ناشکری، ہوس، حرص، لالچ، بخل، کینہ، تکبر، بدنگاہی، غیبت، جھوٹ، بہتان بازی، الزام تراشی، گانا سننا، رشوت لینا، سود لینا، حرام مال کھانا، شریعت کے کاموں میں بگاڑ پیدا کرنا اور سستی کرنا اور گناہوں کی تلاش کے اندر رہنا، یہ جو ہے انسان کے دل کی بیماریاں ہیں۔ ان سے کس طرح بچا جائے گا؟ انشاءاللہ وقت میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو قلب سلیم عطا فرمائے اور عمل کی زندگی پوری کرنے کی اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔